بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 41 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الفصل وما یتعلق بہ، یعنی کلاس میں جو اشیاء اور ادوات استعمال ہوتی ہیں اس کے کیا کیا مسمیات ہیں، کیا کیا نام ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے بھی شروع کیا تاکہ جو ہم نے 40 حوارات پڑھے ہیں، یاد کیے ہیں، اس کو بھی دہرایا جا سکے اور ان اسماء کو، ادوات کے ناموں کو ہم ان جملوں میں استعمال کر سکیں۔ تو آئیے ان اسماء کو یاد کرتے ہیں، تلفظ سے ابتدا کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ الحقیبۃ، حقیبۃ، سبورۃ، سبورہ، حامل السبورۃ، حامل السبورہ، فصل، فصل، مبرات برایۃ، مبرات، برایہ، قلم الرصاص، قلم الرصاص، قلم الحبر، قلم الحبر، قلم جاف، قلم جاف، طلاسۃ، طلاسہ، کتاب، کتاب، ممحات، ممحات، قلم الخط، قلم الخط۔ اب مثلا ہم اسے جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم میں سے کوئی سوال کرے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا الطریقۃ العصریہ میں، ہم کہیں گے ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے۔ ما کا ترجمہ ہے کیا، اور ھذا کا ترجمہ ہے یہ۔ تو اس کا پورا ترجمہ ہم جب کریں گے اردو میں، یہ کیا ہے۔ اب دو باتیں سمجھ لیں، اگر جس چیز کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے تو آپ ھذا کہیں گے، ما ھذا، تو جواب دینے والا کہے گا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اور اگر جس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ مؤنث ہو، مؤنث چیز ہو، تو آپ ھذہ، یعنی کہ آپ کہیں گے ما ھذہ، ما ھذہ یہ کیا ہے، تو آپ کو جواب ملے گا ھذہ حقیبۃ، یہ ایک بیگ ہے اور بستہ ہے۔ تو آپ یہ دو چیزیں نوٹ کر لیں آج کے سبق میں، جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے تو آپ سوال کریں گے ما ھذا، یہ کیا ہے، وہ جواب میں کہے گا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اگر جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، اگر وہ مؤنث چیز ہے، مؤنث اسم ہے، تو آپ وہاں پر ھذہ لگائیں گے، ما ھذہ یہ کیا ہے، تو جواب میں ملے گا آپ کو ھذہ حقیبۃ۔ جیسا کہ ہم نے یہاں پر پڑھا حقیبہ، تو آپ کس طرح کہیں گے، یہ بستہ ہے، آپ کہیں گے ھذہ حقیبہ۔ اسی طرح سبورۃ، وائٹ بورڈ، یہ بھی سبورۃ بھی مؤنث ہے، تو آپ وہیں کہیں گے ھذہ سبورۃ، ٹھیک ہے، ھذہ سبورۃ۔ اور سوال کس طرح ہوگا، ما ھذہ یہ کیا ہے، جواب ملے گا ھذہ سبورۃ، یہ وائٹ بورڈ ہے۔ حامل السبورہ میں آپ دیکھ لیں، حامل، حامل چونکہ مذکر اسم ہے، یہ مذکر ہے،
تو اس کے لیے جب ہم کہنا چاہیں یہ سٹینڈ بورڈ ہے، یعنی بورڈ کا سٹینڈ جس پر ہم بورڈ کو رکھتے ہیں، تو ہم کہیں گے ھذا حامل السبورہ، ھذا حامل السبورہ، یہ بورڈ کا سٹینڈ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں فصل عربی زبان میں کہتے ہیں درسگاہ کو، تو آپ یہاں کہیں گے ھذا فصل، یہ درسگاہ ہے۔ اسی طرح مبرات مؤنث ہے، تو آپ یہاں پر ھذہ سے اشارہ کر کے کہیں گے ھذہ برایۃ، ھذہ مبرات، دونوں ناموں میں سے کوئی ایک نام آپ لے سکتے ہیں۔ قلم الرصاص ہے، تو قلم چونکہ مذکر ہے تو آپ کہیں گے ھذا قلم الرصاص، یہ پنسل ہے۔ اسی طرح قلم حبر، ھذا قلم حبر، یہ پین ہے۔ قلم الحبر یعنی جس میں سیاہی ڈلتی ہے، کیونکہ حبر کہتے ہیں سیاہی کو۔ قلم الحبری یعنی سیاہی والا پین، تو اس کو ہم پین کہیں گے قلم الحبر۔ اور ہم بال پین کو کیا کہیں گے؟ قلم جاف۔ جاف کا جو معنی ہے وہ ہے خشک۔ یہ پین چونکہ اس میں سیاہی نہیں ڈلتی بلکہ پہلے سے ہوتی ہے، اور جب ختم ہوتی ہے ایک بار ہی استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کو جاف یعنی خشک قلم، لیکن اسے ہم کہیں گے بال پین، قلم جاف۔ اسی طرح طلاسہ، جس سے ہم بورڈ کو صاف کرتے ہیں اگر لکائی کی ہو، اس کو جاڑن کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے ھذہ طلاسہ، ھذہ، کیونکہ طلاسہ مؤنث ہے۔ اسی طرح کتاب ہے، تو ہم کہیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ جواب میں کہیں گے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ممحات مؤنث ہے، تو ہم کہیں گے ھذہ ممحات۔ قلم الخط، تو ہم یہاں پڑھیں گے ھذا قلم الخط، کیونکہ قلم مذکر ہے۔ ھذا قلم الخط، یہ لکائی والا قلم ہے، یعنی خوش خطی جس سے ہم کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جو چیز جس پر ہم نے فوکس کیا، ترکیز کی ہے، وہ ہے ھذا اور ھذہ۔ تو جس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ مذکر ہو تو ھذا سے، یعنی ما ھذا۔ اگر وہ مؤنث چیز ہے آپ کے ذہن میں ہے، یعنی آپ کے سامنے بیگ پڑا ہوا ہے، بیگ، تو بیگ کو عربی زبان میں حقیبہ کہتے ہیں، تو حقیبہ مؤنث ہے کیونکہ اس میں آخر میں تا ہے، یہ نقطے والی چشمے والی تا یا کہتے ہیں اس کو، جو وقف کرتے ہوئے ہاں میں بدلتی ہے، وقف کرتے ہوئے ہاں میں بدل جائے، وہ یہ والی تائے مدورہ۔ یہ علامات تانیث میں سے ہے، یعنی مؤنث کے بہت سارے علامات ہیں، ایک علامت یہ تا بھی ہے۔ تو جب آپ کو نظر آئے کہ یہ بستہ ہے اور بستے کو حقیبتن کہا جاتا ہے، تو آپ ھذہ سے سوال کریں ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ جواب میں آپ کہیں گے ھذہ حقیبہ، یہ حقیبہ ہے۔ تو آج کا جو ہمارا درس تھا اس میں ہم نے الفصل، فصل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، درسگاہ، ان تصویروں میں موجود ہے، یہ آپ کے سامنے ہے فصل۔ الفصل درسگاہ، وما یتعلق بہ، اور اس کی متعلقہ چیزیں، اس کی متعلقہ چیزیں کیا ہیں؟ یہی قلم ہے، حقیبہ ہے، وائٹ بورڈ ہے، اسٹینڈ بورڈ ہے، قلم پنسل ہے، جاڑن ہے، بال پین ہے، ربڑ ہے۔ ہم مزید بھی اس طرح 2-3 اور سبق لیں گے جس میں بقیہ جو یتعلق بالفصل، وہ چیزیں جو فصل کے ساتھ متعلق ہیں، یعنی تعلق رکھتی ہیں، نسبت اور مناسبت ہے اس چیزوں کو فصل کے ساتھ، درسگاہ کے ساتھ۔ بقیہ اور بھی چیزیں ہیں آئندہ سبق میں، یعنی سبق نمبر 42 میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ آپ فی الحال ان اسماء کو، مسمیات کو ضرور یاد کریں اور اسے استعمال کریں۔ کس طرح استعمال کریں گے؟ جس طرح ہم نے سمجھایا، ما ھذا یا ما ھذہ، اور جواب میں آپ ھذا قلم یا ھذہ حقیبۃ سے بزور باواز بلند پڑھیں گے، جوڑی دار کے ساتھ پریکٹس کریں گے، اور سابقہ جتنے حوارات ہم نے 40 پڑھے ہیں، یاد کیوں سے بھی نہ بھولیے، اس کی پریکٹس بھی بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم۔